تو شیطان کیا کہے گا؟ دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، مجھے کیوں برا کہتے ہو؟ بھائی اپنے آپ کو برا کہو، نہ مانتے۔ فرماتے ہیں کہ جو دوست ہوتا ہے نا، دوست گناہ کرواتا ہے نہ، اگر آدمی کہے میں نے گناہ نہیں کرنا، تو بعض دفعہ تو کہتا ہے بھائی میرے پاس تیری فلاں فلاں ویڈیوز بھی ہیں، فلاں فلاں میسج بھی ہیں، فلاں فلاں راز بھی ہیں، اور دوستوں کے پاس راز ہوتے بھی ہیں، دوستوں کے پاس راز ہوتے بھی ہیں۔ تو جب انسان پکا ہو جاتا ہے نا، یقین کریں پھر دنیا کی کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ جب انسان کے اندر سے دل آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لقد تاب توبتن، توبہ پکی کر لی، توبتن نصوحا، جو اللہ پاک چاہتے ہیں بندے سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو اللہ سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، کچی توبہ نہیں کرو۔ جس طرح آج کل ہم توبہ کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، کیوں؟ ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، اور پھر گناہ کے راستے بھی بند نہیں کرتے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار میرے دوست ایسے ہیں، توبہ کر لیتا ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ پکی نہیں ہے۔ ان کے نمبر ڈیلیٹ کر دے، رابطہ ختم کر دے، ہر طرح کے اس طرف جائے ہی نہ، یہ ہے پکی توبہ۔ جی ان کے ساتھ انسان کے بس میں ہوتا بیمار نہ ہوتا، انسان کے بس میں ہوتا بوڑھا نہ ہوتا، اس کو کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کا زمانہ انسان کا بنایا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور نبتلیہ، اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور ہم اس کو آزما بھی رہے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق سنتا ہے یا دیکھتا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تم کو آزماتے ہیں، شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، شر سے مراد بیماری کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، خیر سے مراد صحت کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، شر سے مراد تنگ دستی کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، خیر سے مراد کہ خوشحالی دے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہر بندہ ہر حالت میں اللہ کی آزمائش میں، کہ اللہ کی نعمتیں اس وقت انسان کے اوپر اتنی ہیں، کیا ان نعمتوں استعمال کرتے ہوئے، ان اللہ رب العزت کی انعامات کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں کتنی زندگی گزارتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اللہ رب العزت نے، بہت سارے صحابہ جن کو بڑا بڑا مال دیا اللہ نے، اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس مال بھی نہیں تھا، گھروں کے اندر فاقے ہوا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے خود گھروں کے اندر فاقے ہیں، لیکن مجال ہے اس بات کی کہ اللہ کی اطاعت کے اندر کوئی کمی آتی ہو، اللہ کی اطاعت میں کوئی کمی آتی ہو۔ آج ہم اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں، پچھلے زمانوں کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھی، کیا اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے؟ یہ اچھے ہمارے گھر، اور یہ اتنی صفائی ستھرائی کا نظام، یہ اچھے کپڑے اور یہ اچھے کھانے، اور یہ روڈ اتنے اچھی، اور یہ سواریاں اتنی اچھی، اور یہ کپڑے پہننے کے اتنے اچھے، یہ ہر ایک چیز ایک معیار ہے، ہر بندہ معیار کی طرف جا رہا ہے، برانڈ کی طرف جا رہا ہے۔ کیا اللہ یہ پوچھے گا نہیں نعمتوں کے بارے میں؟ میرے بندے تجھے میں نے ہر طرح کی نعمت دے دی، تو کہتا تھا میں بڑا کمزور ہوں، تجھے میں نے ساری نعمتیں دے دی، تو نے میرے لیے کیا کیا بتا تو صحیح ذرا، کیا تو نے میرے لیے کیا، کیا اطاعت کیا بتا؟ اپنے نفس پر اعتماد کر کے چلتا رہا، مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزارتا رہا کہ میں سکون میں ہوں، کیا تو نے آخرت کے لیے بھی کچھ محنت کی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج ہمارے دوست کیسے ہیں؟ یقین کریں، سانپ نے ڈسا ہو ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن دوست کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہوا ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ ہم جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمارے بچے کے دوست غلط ہیں، ہم نہیں توجہ کرتے اس طرف۔ ہمارا بچہ موبائل سے کن سے باتیں کرتا ہے، کن کے جواب دیتا ہے، کیا چیزیں دیکھتا ہے، ہم نہیں توجہ کرتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کہے گا ہائے کاش میں نے فلانے کے ساتھ یاری نہ لگائی ہوتی، میں نے فلانے کی دوستی نہ لگائی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ تحقیق کہ اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آدمی دیکھے کہ شیطان اور دوست، فرمایا کہ دوست جو دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، دوست کی گمراہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ یہ کیا مطلب کہ شیطان، اور اللہ پاک ادھر فرما رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوست ہوتا ہے نا گمراہ کرنے والا، یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے تشریح کی، فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور، وسوسہ ڈالتا ہے، پکڑ کے نہیں کہتا یہ گناہ کرو۔ قرآن میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ شیطان کہے گا کب، جب اللہ فیصلہ کر دے گا کہ میرے پاس تیرا وعدہ آیا تھا، تو نے خود ہی نہیں بات مانی، تو انسان کہے گا ہاں، تو شیطان کو برا بھلا کہے گا انسان قیامت کے دن۔ تو شیطان کیا کہے گا، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، تم نے قبول کر لی، فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، مجھے کیوں برا کہتے ہو، بھئی اپنے آپ کو برا کہو، نہ مانتے۔ فرماتے ہیں کہ جو دوست ہوتا ہے نا، دوست گناہ کرواتا ہے نہ، اگر آدمی کہے میں نے گناہ نہیں کرنا تو بعض دفعہ تو کہتا ہے بھائی میرے پاس تیری فلاں فلاں ویڈیوز بھی ہیں، فلاں فلاں میسج بھی ہیں، فلاں فلاں راز بھی ہیں، اور دوستوں کے پاس راز ہوتے بھی ہیں، دوستوں کے پاس راز ہوتے بھی ہیں۔ تو جب انسان پکا ہو جاتا ہے نا، یقین کریں پھر دنیا کی کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ جب انسان کے اندر سے دل آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لقد تاب توبتن، توبہ پکی کر لی، توبتن نصوحا، جو اللہ پاک چاہتے ہیں بندے سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو اللہ سے توبہ کرو، پکی توبہ کرو، کچی توبہ نہیں کرو۔ جس طرح آج کل ہم توبہ کرتے ہیں ساتھ گناہ بھی کر لیتے ہیں، کیوں؟ ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، اور پھر گناہ کے راستے بھی بند نہیں کرتے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار میرے دوست ایسے ہیں ایسے ہیں، توبہ کر لیتا ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ پکی نہیں ہے۔ ان کے نمبر ڈیلیٹ کر دے، رابطہ ختم کر دے، ہر طرح کے اس طرف جائے ہی نہ، یہ ہے پکی توبہ۔ جی ان کے ساتھ رابطے بھی رکھنے ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ دوستیاں بھی رکھنی ہیں، اور دشمنوں کا اپنا وفادار بھی سمجھنا ہے، پھر کہتا ہے مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے بڑے گناہ کیے، اور جب اس نے کتنے قتل کیے، غالباً توبہ کے لیے نیت سے گھر سے نکلا، موت آ گئی اسے، فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، اور دونوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے، جو جنت والے تھے وہ، ان کی دلیل یہ تھی کہ اس نے توبہ کی نیت کر لی ہے، تو وہ جہنم والے کہتے توبہ کی تو نہیں نا اس نے، بھی نیت ہی کی ہے نا، توبہ تو نہیں نا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کرو، جگہ دیکھ لو، پیمائش کر لو جگہ کی، اگر یہ گھر کی طرف ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے، اگر یہ جس طرف توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اگر اس طرف وہ کم ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ چنانچہ 2 جگہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تشریح کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام حرکت کے اندر آیا اور اس کو توبہ کی بستی کے قریب کر دیا گیا، اس کو چند قدم توبہ کی بستی کے قریب کر دیا گیا۔ ایسے اللہ رب العزت نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسے بہانے ڈھونڈتی۔ تو اس لیے ایک آدمی، ایک نوجوان آج کسی دوستوں کے ساتھ بوتل پیتا ہے، اور کیا کہتا ہے ذہن کے اندر، میں تو بوتل ہی پی رہا ہوں نا، میں تو پیپسی ہی پی رہا ہوں، میں فلاں چیز ہی کھا رہا ہوں نا، بس آج یہ کرے گا کل کوئی قدم اور آگے اٹھائے گا۔ اور ان دوستوں کی وجہ سے ہی انسان
نیک اعمال کو چھوڑتا جاتا ہے. توفیق اللہ رب العزت ایسے نہیں سلب کرتے بندے سے. جب بندہ خود لاپرواہی کرتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میری طرف آتا ہی نہیں ہے تو جا جدھر جانا چاہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. جب بندہ اللہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر خیر کرتے ہیں. جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے اللہ رب العزت ایک ہاتھ دو بالشت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کی ذات دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. اللہ کی ذات تو ایسی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنے رہن سہن کے جو ہمارے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کا خیال کرنا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے. کون سے دوست؟ جنہوں نے دنیا کے لیے دوستیاں لگائی ہوں گی. ہاں جنہوں نے آخرت کے لیے تقوی کی معیار ہوگا دوستی لگانے کا وہ قیامت کے دن برا بلا نہیں کہیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ اس آدمی کو نصیب کریں گے من احب للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی لگائی اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا. آج ہم دوستی بھی کس سے لگاتے ہیں؟ تعلق کس سے دنیا کے لیے، رشتہ داری اور تعلق ملنا ملانا منہ ملاجہ رکھنے کے لیے، اور بغض بھی رکھتے ہیں منہ ملاجہ رکھنے کے لیے. میرے فلانے دوست اس سے جدا ہو گیا میں نہیں گل کردا تیرے نال، اسی نہیں توڑنے فلانے کام تے تو کام نہیں آیا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں ہم نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور دنیا والے صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا، کیا کہتے ہیں وہ؟ اس سے بڑھ کر کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اللہ رب العزت کیا ہمارا سارا نامہ اعمال ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو اتنے پیارے انداز سے اللہ رب العزت بندے سے فرما رہے کہ تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خوبصورت تجھے بنایا، اچھا تجھے بنایا، جیسا تو چاہتا تھا تجھے بنا دیا. بڑا برابر سرابر بنایا، ہاتھ بھی اچھے بنائے، پاؤں اچھے بنائے، تیرا رہن سہنے کا انداز اچھا بنایا. کس چیز نے تجھے اللہ سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ لیکن آج ہم مجال ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے وسیع ہونے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف غفلت، صرف اور صرف غفلت. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں آج ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں ذرا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو 14 سال کی عمر میں گناہ کرنا شروع ہوا، آج میری 50 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے. بھائی اللہ رب العزت کی ذات اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میرے بندے تیرے گناہ بارش کے قطروں کے سے بھی زیادہ ہو جائیں. کوئی مشینری ایسی نہیں آئی آج تک کہ جو بارش کے قطروں کی تعداد کو شمار کر سکے. درختوں کی پتوں کی تعداد سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں، تیرے گناہ زمین آسمان سے بھی بڑھ جائیں، میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، میری رحمت اس سے بھی وسیع ہے. ایک دفعہ بندہ کہے اس نے سارے زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیا ہو، اتنے گناہ ہو گئے اس کے، ایک مرتبہ دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ پاک کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اللہ رب العزت آج ہمیں اپنے گناہ بلانا مشکل ہے، آج ہمیں اپنے گناہ بلانا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ہمارے گناہ بلانا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس جگہ بندے نے گناہ کیے ہوں میں اس جگہ سے بھی کلیئر کر دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، نامہ مال بھی مٹا دیتا ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی اور پھر نیک عمل شروع کر دیے. فاولئک یبدل اللہ، فاولئک یبدل اللہ، ہم ان گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. فاولئک یبدل اللہ، ہم بدل دیتے ہیں، نامہ اعمال کو بدل دیتے ہیں. اللہ کی ذات جب اتنی بندے کے ساتھ مخلص ہے، اللہ کی ذات جب اتنی بندے کے ساتھ رحیم ہے، کریم ہے، تو بھائی ہم اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ اب دیکھیں جب آدمی کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم اللہ کا نام لیں. جب اللہ کا نام لیں، کیوں؟ مشکل کام ہے، آسان کام ہے، جیسا بھی ہے، اللہ رب العزت کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ رب العزت نے اس کے اندر
اپنا ذاتی نام بھی شامل کیا اور صفاتی نام بھی، رحمان اور رحیم، تاکہ بندہ کوئی کام شروع کرنے لگے اس کے ذہن کے اندر یہ آئے اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ہے، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کوئی کام شروع کرنے لگو بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ جب اللہ کا نام لو گے اللہ رب العزت اس کام کو آسان کر دیں گے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے یار کل تو بندہ ٹھیک تھا، اور آج زمانہ بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا آ گیا ہے، ابھی آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا، ہسپتال میں پہنچا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جناب وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ اب یہی زندگی ہے، اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ اور ٹھیک ٹھاک صحت کے مالک اچانک چند سیکنڈوں کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے۔ لوگ یقین نہیں کر رہے، کسی نے کہا کہ فلاں کا انتقال ہو، کہتا نہیں یار وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا، میں نہیں مانتا تیری بات، یقین ہی نہیں کرتے، اتنا یہ زندگی کے اوپر بھروسہ ہے ہمارا۔ اور اس لیے کہ ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ پاک خود فرماتے ہیں یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، یہاں کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہاں کی بیماریاں عارضی ہیں، یہاں کی جوانیاں، یہاں کی صحت یہ عارضی ہے۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت دیں گے انسان کو نعمت، دیں گے لازوال نعمت دیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، جوانی ہوگی ہمیشہ کے لیے، صحت ہوگی ہمیشہ کے لیے، کھانے پینے کی لذتیں ہوں گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کا دل بھر جائے، وہاں دل نہیں بھرے گا۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے گا، لذت کے لیے کرے گا، لذت کے لیے کرے گا۔ دنیا میں ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، دل بھر جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس یار اچھے سے اچھا کھانا آ جائے سامنے، ایک آدمی نے کھانا کھایا اس سے اچھا کھانا سامنے، کہے گا نہیں یار گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے سلام آئیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ مشقت کرنی ہوگی۔ اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے دنیا کی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا۔ آج ہم جس نفس کے اوپر اعتبار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اب میرا نہیں پیر تلکتا، میرا نہیں پاؤں پھسلتا، میں ایسے اور میں ایسے۔ میرے محترم بھائیوں، 500 روپیہ گم ہو جائے وہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جو بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے میں تو اللہ پر مجھے بڑا یقین ہے، میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، 5,000 گم ہو جائے رات کو نیند نہیں آتی، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے مسلمانی کا۔ اور ادھر بچے سے 1,000 روپیہ گم ہو جائے پٹائی شروع کر دیتے ہیں، وہی بچے نے نماز نہیں پڑھی، دنیا آخرت کا ہمیشہ کا نقصان، ہمیں دکھ ہی نہیں ہے اس پر، دکھ ہی نہیں ہے اس پر۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے بچوں سے اس بات پر، ایک صحابی نے اپنے بچے کو حدیث سنائی، اس نے تعویل کی، ہمیشہ کے لیے بات کرنا چھوڑ دیا، تو نے رسول اللہ کی بات کی تعویل کر دی ہے۔ صحابی نے بات ہی کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے بچے اللہ کا حکم فرض تک نہیں چھوڑتے، یعنی فرض تک کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس لیے ہمارے گھروں کے اندر سارا کا سارا بگاڑ بھی اسی وجہ سے ہے۔ یقین کریں ہم نے معیار ہی پیسے کو بنا لیا، ہم نے معیار دنیا کی کامیابی کو بنا لیا اس بندے کے پاس۔ اور ہم بچیوں کے رشتے کرنے بھی جاتے ہیں نا، بچیوں کے امام محمد بن حسن رحمہ اللہ، امام محمد بن حسن رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کے پاس ایک بڑے نیک اور معزز لوگ آئے اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کا گھرانہ بڑا خیر و برکت والا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا گھرانہ بڑا خیر و برکت والا ہے، آپ سے بہت سارا فیض بھی حاصل ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو فرمانے لگے اپنی رشتہ نہ کرو، ہم سے چلے جاؤ۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے دیکھ کر رشتہ کر رہے ہو، معیار مجھے بنایا ہے، تم نے جس سے رشتہ کرنا ہے اس کو دیکھو۔ تم وہ عشاء کی نماز 4 نمازیں پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، تمہاری بیٹی کی کیسے کرے گا حفاظت؟ اس لیے میں نہیں ذمہ لیتا، تم چلے جاؤ رشتہ۔ لوگوں کے اندر لوگ کہتے دیکھو جی دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں اور رشتے کا انکار کر دیا۔ کہتے میں نے ٹھیک کہا ہے، جو اللہ کے حق کی حفاظت نہیں کرتا تو میں کیا گارنٹی دوں کہ تمہاری بیٹی کی وہ حفاظت کرے گا؟ اور آج کل خبر آ گئی گجرات کے اندر ایک دن کے اندر 100 خلا کے واقعات ہوئے ہیں۔ کل کی خبر ہے
ضلع گجرات میں ایک دن کے اندر 100 خلا کے واقعات عدالت کے اندر گئے ہیں کچہری میں. کیا ہے یہ؟ جب ہم نے معیار پیسے کو بنا لیا ہے نا، بچہ ایسا ہے، بچہ ہے، اس کا ہم نے دیکھا نہیں، بچہ یار تمیز سے بات کرنے والا بھی ہے، وہ انسان بھی ہے کہ نہیں. آج نوجوانوں کی مجموعیت ذہنی طور پر پریشان ہے، اخلاق کی بڑی کمی ہے، والدین سے اچھی گفتگو نہیں کرتے، والدین کی تمیز نہیں کرتے. بھئی آپ کی بیٹی کا وہ خیال کریں گے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ہمارے بچے معاشرے کا فرد بنیں گے جا کے آگے، ہمارے بچے معاشرے کا فرد بنیں گے. بچہ بڑا ہو جائے نا تو والد کہتے ہیں بڑا ہو گیا ان خیر صلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی بڑے ہی تو خراب ہوتے ہیں، بڑے ہی بچوں کو پتہ لگتا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. چھوٹے بچوں کو تو برے کاموں کا اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑے بچوں کے پیچھے ہی تو زیادہ خیال کرنا ہوتا والدین کو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اور دوست اس کے کون سے ہیں، آج یہ کس کو سن رہا ہے. اس لیے نئے مثال، نئے فتنے، پتہ نہیں نیٹ کے اوپر کس کو سن رہے ہوتے ہیں. نماز کے فرضوں کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کی واجبات کا نہیں پتہ ہوتا، نماز کی سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. جناب اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، جی علماء یہ بیان نہیں کرتے، یہ بیان نہیں کرتے. کیوں؟ ہماری کمی کی وجہ سے، ہماری سستی لاپرواہی کی وجہ سے آج بچے اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ان کے ذہنوں کے اندر اشکال آ گئے ہیں. اللہ رب العزت کو بھی جواب دینا ہے ہم. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. آج سے ہی جو پیچھے ہو گیا، جو پیچھے ہو گیا. اگر آج سے ہم نیت کریں گے نا، اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، یا اللہ جتنے گناہ ہوئے وہ سارے ذہن میں بھی آتے ہیں، ان گناہوں کو تو ہی بلا دے، اور یا اللہ یہ مجھے طاقت دے کہ میں کھل کر یہ بات کر سکوں اپنے دوستوں کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے اندر کہ بھئی میں تمہارے ساتھ میں نہیں چلوں گا، تم یہ کام غلط کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت ہمت بھی عطا فرمائے گا. کیوں؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں ادا کر لیں.